میں نے زندگی میں اتنی بڑی گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ گاڑی کی چمک دمک سج دھج بتاتی تھی وہ ابھی ابھی کارخانے سے نکلی ہے۔ میرا اندازہ بڑی حد تک درست نکلا، کیونکہ گاڑی کے سامنے اپلائڈ فار لکھا تھا اور سیٹوں کے اوپر پلاسٹک کے کور چڑھے تھے۔ گاڑی رکی، پہلے باوردی شوفر نکلا۔ اس نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا، اندر سے ایک خوبصورت نوجوان برآمد ہوا۔ نوجوان نے شاندار اٹیلین سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم سے قیمتی خوشبو آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر امارت کی چمک تھی۔ وہ میرے قریب آیا، میں نے مغروب ہو کر فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے میرا ہاتھ پرے دھکیلا اور آگے بڑھ کر میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ اس کے معانقے میں بڑی گرم جوشی اور محبت تھی۔ میں اسے اندر لے آیا، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ وہ مسکرایا، سر، آپ نے مجھے یقیناً پہچانا نہیں ہوگا۔ مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بتایا، سر، میں 5 برس پہلے آپ کے پاس نوکری کے لیے آیا تھا۔ آپ نے بے شمار دفتروں میں ٹیلی فون کیے تھے، لیکن مجھے نوکری نہیں ملی تھی۔ مجھے اب وہ ذرا ذرا سا یاد آنے لگا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا، سر، میں نے مایوس ہو کر ایک پرائیویٹ دفتر میں نوکری کر لی۔ میں 7 ماہ اس دفتر میں رہا، لیکن پھر انہوں نے مجھے نکال دیا۔ اس کے بعد میں نے کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے کرم کیا اور آج میں پاکستان کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہوں۔ میرے لیے اس کی بات حیران کن تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، صرف 5 برسوں میں اتنی بڑی تبدیلی؟ وہ مسکرایا، سر، میں آپ کے ساتھ اپنی کامیابی ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ مجھے جو بھی دیکھتا ہے وہ میری کامیابی کے بارے میں مشکوک ہو جاتا ہے، لیکن سر، میرے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ مجھے یقین ہے آپ بھی جب یہ واقعہ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ سر، یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مجھے نوجوان کے حالات میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ اس نے بتایا، سر، یہ آج سے ٹھیک 4 برس پہلے کی بات ہے۔ رات کے 9 بجے تھے۔ اسلام آباد میں شدید سردی تھی۔ میرے ایک دوست کی والدہ بیمار تھی۔ میں ان کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا۔ مجھے مریضہ کا کمرہ معلوم نہیں تھا، لہذا میں پرائیویٹ وارڈ کے مختلف کمروں کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی، کم ان۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر بیڈ پر ایک بزرگ لیٹے تھے۔ ان کی ناک پر آکسیجن کا ماسک چڑھا تھا۔ وہ ناف تک برہنہ تھے اور ان کی چھاتی پر بے شمار تاریں، پائپ اور ٹوٹیاں لگی تھیں۔ ان کے بیڈ کے گرد مختلف قسم کی اسکرینیں تھیں اور ان اسکرینوں پر لہریں سی چل رہی تھیں۔ بابا جی کے سرہانے درمیانی عمر کی ایک نرس کھڑی تھی۔ میں جو ہی اندر داخل ہوا، وہ تیزی سے میری طرف مڑی اور تلخ آواز میں بولی، آپ اب آئے ہیں؟ ہم لوگ 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں گھبرا گیا۔ وہ واپس بابا جی کی طرف مڑی، ان کے کان پر جھکی اور آہستہ آواز میں بولی، بابا جی، آپ کا بیٹا آ گیا۔ بابا جی نے آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائیں، دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ مجھے محسوس ہوا وہ نیند کی دواؤں کے زیر اثر ہیں۔ میں نے کچھ بولنا چاہا، لیکن نرس نے مجھے گھور کر دیکھا اور اسی تلخ آواز میں بولی، اب آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آگے آئیں۔ میں آگے آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ بابا جی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے کان پر جھک کر بولی، بابا جی، انہیں پکڑ لیں، اب انہیں جانے نہ دیجیے گا۔ بابا جی نے میرا ہاتھ گرفت میں لے لیا۔ ان کے کھردرے ہاتھ میں بڑی حدت تھی۔ نرس نے گھڑی کی طرف دیکھا، ہاتھ ہلایا اور باہر چلی گئی۔ میں بابا جی کے قریب اسٹول پر بیٹھ گیا۔ بابا جی بڑے پیار سے میرا ہاتھ سہلانے لگے۔ وہ کبھی میری انگلیاں پکڑتے، کبھی انگوٹھے کو گرفت میں لیتے اور کبھی کلائی پکڑ لیتے۔
میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے ہاتھ کو اپنے حافظے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن بابا جی میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ چنانچہ میں وہاں ٹک کر بیٹھ گیا اور ساری رات ان کے قریب بیٹھا رہا۔ میری پشت پر کھڑکی تھی، اس کھڑکی کی کسی درد سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور یہ ہوا سیدھی میری پشت سے ٹکراتی تھی، جس کے نتیجے میں میری ریڑھ کی ہڈی برف ہو گئی۔ میں نے آدھی رات کے قریب سوچا میں اٹھ کر کھڑکی بند کر دیتا ہوں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بابا جی نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی، لہذا میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ اسی عالم میں بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت بابا جی کا ہاتھ ٹھنڈا ہونے لگا، مشینوں کی لکیروں کی فارمیشن بدلنے لگی اور وہ مشکل سانس لینے لگے۔ میں اسپتال کے عملے کو بلانے کے لیے اٹھا تو انہوں نے میرا ہاتھ دبا لیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ میں ڈاکٹروں کو بلانا چاہتا تھا لیکن بابا جی میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اسی کشمکش کے دوران بابا جی کی سانسیں بند ہو گئیں، مشینوں کی لکیریں سیدھی ہو گئیں اور آکسیجن کے پمپ نے سکڑنا پھیلنا بند کر دیا۔ میں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ نکالا اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر آئے، انہوں نے انہیں شوق دیے لیکن بابا جی دنیا سے گزر چکے تھے۔ وہ سب دکھی ہو کر میری طرف پلٹے، انہوں نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے، بابا جی کے منہ پر چادر ڈالی اور باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا ڈاکٹر کے دفتر آ گیا۔ میں نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یہ ادھر کون تھے؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور دکھی آواز میں بولے کیا یہ آپ کے والد صاحب نہیں تھے؟ میں نے شرمندہ سا ہو کر جواب دیا نہیں سر، میں نے تو انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آپ کو ان کا بیٹا سمجھ رہے تھے۔ میں نے اس کے بعد انہیں ساری کہانی سنا دی، جس کے بعد انہوں نے مجھے بابا جی کی کہانی سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ بابا جی کراچی کے رہنے والے تھے، کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد آئے تھے لیکن انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دنیا میں ان کا صرف ایک بیٹا تھا، بیٹا لندن میں تھا۔ انہوں نے ہمیں اس کا نمبر دیا، ہم نے بیٹے سے رابطہ کیا، اس کا موبائل بند تھا، ہم نے اس کے موبائل میں پیغام ریکارڈ کروا دیا۔ ہم بار بار فون کرتے رہے، پیغام ریکارڈ کراتے رہے لیکن اس سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ اسی دوران آپ آ گئے تو نرس آپ کو ان کا بیٹا سمجھ کر ان کے پاس بٹھا کر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد مجھ سے پوچھا لیکن آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ میں نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے محسوس ہوا میرا ہاتھ ان کی آخری امید ہے۔ مجھ میں یہ امید توڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، چنانچہ میں ساری رات چپ چاپ ان کے پاس بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری پلکیں بھی گیلی ہو گئیں اور میں روندے ہوئے گلے کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس کے بعد کبھی اس ہسپتال کی طرف نہیں گیا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے تھے۔ کمرے میں بڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ میں نے توقف کے بعد پوچھا لیکن اس واقعے کا آپ کی کامیابی کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ مسکرایا، اب پتہ نہیں سر، لیکن میرا خیال ہے میری کامیابی اور یہ واقعہ کسی نہ کسی سطح پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ گویا ہوا، سر وہ دن اور آج کا دن ہے۔ میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ سونا ہو گئی۔ میں نے جیب سے 1 روپیہ نکالا تو وہ 1 کروڑ بن کر واپس آ گیا۔ آپ میری قسمت کا اندازہ لگائیے، میں نے ستمبر میں مظفر آباد میں ایک پلازا خریدا تھا۔ 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا، اس پلازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں تمام عمارتیں گر گئیں لیکن اس عمارت کو خراش تک نہیں آئی۔ میں جس بینک میں اکاؤنٹ کھول دیتا ہوں یقین کریں اس بینک کے ریونیو میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور میں جس کاغذ پر دستخط کر دیتا ہوں یقین کریں کاغذ کا وہ ٹکڑا 2-4 کروڑ روپے کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جب اس بابا کو اپنا ہاتھ پکڑایا تھا تو قدرت نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کون سا ہاتھ تھا؟ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔
میں اپنی کرسی سے اٹھا، میں نے وہ ہاتھ پکڑا اور اپنی گیلی آنکھیں اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا جنتی ہاتھ تھا۔